آج 14 رجب دوسرے اتوار کا دن ہے۔ خدارا آج کے دن کو معمولی مت سمجھنا، یہ وہ قبولیت والا دن ہے کہ اگر آج آپ نے یہ خاص وظیفہ پڑھ لیا تو آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، ہر حاجت پوری ہوگی اور رب کریم سے جو مانگو گے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہوگی۔ یہ وہ گھڑیاں ہیں جن میں تقدیریں بدلتی ہیں، بند راستے کھلتے ہیں اور برسوں کے رکے ہوئے کام چند لمحوں میں بن جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا، یہ موقع بار بار نہیں آتا، پھر پورا ایک سال انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے خدارا آج کس برکت، اس رحمت اور اس قبولیت والی گھڑیوں کو ضائع مت کرنا۔ چند منٹ اپنے رب کے لیے نکال لو، کیونکہ ہو سکتا ہے آج کا ایک لمحہ آپ کی پوری زندگی بدل دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 14 رجب دوسرے اتوار کا دن ہے، وہ دن جس کے بارے میں اہل علم فرماتے ہیں کہ یہ صرف ایک تاریخ نہیں بلکہ تقدیروں کے پلٹنے کا دن ہے۔ آج اگر آپ نے یہ خاص وظیفہ پڑھ لیا تو رب کریم کے دربار سے کوئی دعا خالی نہیں لوٹے گی، جو مانگو گے عطا ہوگا، جو کہو گے پورا ہوگا۔ اور اگر آج یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو پھر پورا سال انتظار کے سوا کچھ نہیں بچے گا۔ اس لیے خدارا آج کی اس قبولیت والی گھڑی کو معمولی مت سمجھنا۔ رجب کا مہینہ ویسے ہی عظمتوں والا ہے، اور جب اس کی 14 تاریخ اتوار کے دن آ جائے تو یہ دن عام دن نہیں رہتا، یہ وہ دن بن جاتا ہے جس میں بند نصیب کھل جاتے ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، رزق کی تنگی فراخی میں بدل جاتی ہے اور زندگی کی اندھیری راہیں روشنی سے بھر جاتی ہیں۔ جو بندہ آج بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک اس کے پورے سال کی تقدیر کو اپنے فضل سے سنوار دیتا ہے۔ غربت، پریشانی، بیماری، قرض، مایوسی اور ناکامی کو اس کی زندگی سے نکال دیتا ہے اور اسے ایسی زندگی عطا فرماتا ہے جس میں عزت بھی ہوتی ہے، سکون بھی ہوتا ہے اور کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی نوبت بھی نہیں آتی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس سال آپ کے گھر میں برکت اترے، رزق کے دروازے کھلے، دل کا بوجھ ہلکا ہو، دعائیں قبول ہوں اور زندگی میں ایک نیا آغاز ہو، تو آج چند منٹ نکال کر یہ خاص وظیفہ ضرور پڑھ لو، کیونکہ آج کا دن لاپرواہی میں گزار دینا پورے سال کے پچھتاوے کا سبب بن سکتا ہے، اور آج چند لمحے اللہ کے حضور جھک جانا پورے سال کی خوشیوں کی ضمانت بن سکتا ہے۔ میں اگر آپ تک ہاتھ بڑھا سکتا تو ہر ایک کو خود مصلے پر بٹھا کر کہتا کہ آج کا یہ عمل کسی صورت مت چھوڑنا، کیونکہ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ پاک بندے کی جھولی خوشیوں سے بھر دیتا ہے، اس کی قسمت کو چمکا دیتا ہے اور اسے وہ عطا کرتا ہے جس کا وہ برسوں سے انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ یاد رکھنا، یہ وظیفہ نہ کسی خاص وقت کا محتاج ہے، نہ کسی خاص جگہ کا۔ آپ نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر، عصر، مغرب یا عشاء کے بعد پڑھ لے، گھر میں، دکان میں، دفتر میں، سفر میں، چلتے پھرتے پڑھ لے۔ بس شرط صرف ایک ہے کہ رجب کی 14 تاریخ اتوار کے دن اسے ضرور پڑھا جائے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان یا کہیں اور، جب بھی آپ کے ملک میں رجب کی 14 تاریخ اتوار کا دن آ جائے تو اس دن کو غنیمت جانے، کیونکہ جو لوگ آج کے دن چند منٹ اللہ کے لیے نکال لیتے ہیں وہ پورا سال اس کے فائدے سمیٹتے ہیں، اور جو آج غفلت کر جاتے ہیں وہ پھر مدتوں حسرت ہی کرتے رہ جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ خاص وظیفہ کس طرح پڑھنا ہے اور کن کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے دل سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا ابھی اسی وقت سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ یہاں آپ کے لیے ایسے ہی بابرکت وظائف، مجرب اعمال اور قبولیت والے روحانی نسخے روزانہ کی بنیاد پر شیئر کیے جاتے ہیں۔ ممکن ہے اگلا وظیفہ آپ کی زندگی بدلنے کا سبب بن جائے۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 14 رجب دوسرے اتوار کے دن جب بھی آپ کو موقع ملے کسی بھی نماز کے بعد باوضو ہو کر مصلے پر بیٹھ جائیں، اور اگر مصلی میسر نہ ہو تو چلتے پھرتے بھی یہ عمل پڑھا جا سکتا ہے، کیونکہ اس وظیفے میں نہ وقت کی قید ہے نہ جگہ کی پابندی۔ سب سے پہلے آپ نے اللہ کے محبوب ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ لیکن اگر آپ چاہیں کہ برکت اور فضیلت میں اضافہ ہو جائے تو بہتر یہی ہے کہ درود ابراہیمی پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی شان اور تاثیر سب سے زیادہ بیان کی گئی ہے۔ درود پاک پڑھتے وقت جلدی نہ کریں، پورے دھیان، ادب اور محبت کے ساتھ پڑھیں، دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور محبت کو تازہ کریں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے،
کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرما دیتا ہے۔ ذرا سوچیں، جب آپ 3 بار درود پڑھیں گے تو کتنی رحمتیں، کتنی برکتیں اور کتنی قبولیت نازل ہوگی۔ درود شریف کی کثرت دل کے بوجھ کو ہلکا کر دیتی ہے، پریشانیوں کو دور کر دیتی ہے اور دعا کی راہ ہموار کر دیتی ہے۔ اس لیے آج کے اس بابرکت دن 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں تاکہ ہم سب اس برکت میں شریک ہو سکیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جیسے ہی آپ 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں تو اسی لمحے دل ہی دل میں اپنے خاص مقصد اور خاص حاجت کی نیت کر لیں۔ نیت زبان سے کہنا ضروری نہیں، بس دل میں پختہ ارادہ اور یقین ہونا چاہیے۔ آپ اپنی وہ حاجت ذہن میں رکھیں جس نے آپ کو سب سے زیادہ پریشان کر رکھا ہے۔ اگر آپ قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں تو قرض سے خلاصی کی نیت کر لیں۔ اگر بیماریوں نے گھیر رکھا ہے تو شفا کی نیت کر لیں۔ اور اگر جوان بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے ماں باپ فکر مند ہیں تو والدین بھی یہ نیت کر سکتے ہیں اور بیٹیاں خود بھی پڑھ سکتی ہیں۔ اللہ پاک بہترین رشتوں کے اسباب خود بنا دے گا۔ اسی طرح اگر آپ میں سے کوئی نوجوان بے روزگار ہے، نوکری کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا چکا ہے، سفارشیں بھی ہو گئیں، کوششیں بھی کر لی، حتیٰ کہ غلط راستوں تک جانے تک کی نوبت آ گئی، مگر پھر بھی کام نہیں بن رہا، تو دل ٹوٹنے سے پہلے اس خاص مقصد کی نیت کر لیں، کیونکہ آج کا دن بگڑے ہوئے کاموں کو سنوارنے کا دن ہے۔ یاد رکھیں، آپ کی حاجت جو بھی ہو، چھوٹی ہو یا بڑی، ممکن لگتی ہو یا ناممکن، بس نیت خالص ہونی چاہیے اور یقین اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوراً آپ نے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، اور اسی کے ساتھ اس بابرکت وظیفے کا آغاز کرنا ہے، کیونکہ جب نیت، درود اور اللہ کا نام اکٹھا ہو جاتا ہے تو پھر قبولیت کا دروازہ خود بخود کھل جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے، تعوذ اور تسمیہ کے ساتھ اس کی ابتدا کی جائے تو اس میں موجود تمام شیطانی اثرات خود بخود ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ اعوذ باللہ شیطان کو دور کرتا ہے اور بسم اللہ رحمتوں کو دعوت دیتی ہے۔ جس عمل کے آغاز میں تعوذ اور تسمیہ شامل ہو جائے اس میں برکت بھی ہوتی ہے، خیر بھی ہوتی ہے اور سلامتی بھی نصیب ہوتی ہے۔ جب آپ اپنے تمام مقاصد اور حاجات کی نیت کر لیں اور تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیں تو اب چند لمحوں کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لیں، دل کی دنیا کو پرسکون کریں، پوری توجہ اور یکسوئی کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر اس بابرکت وظیفے کا آغاز کریں جو اللہ رب العالمین کے 2 عظیم ناموں پر مشتمل ہے، ایسے نام جنہیں پڑھتے ہی بند دروازے کھلنے لگتے ہیں اور ناممکن ممکن ہو جاتا ہے۔ آج ہر انسان دل ہی دل میں یہی خواہش رکھتا ہے کہ کاش رزق میں فراخی ہو، دولت نصیب ہو، عزت ہو، بڑا گھر ہو، آرام ہو، نیک اور صالح اولاد ہو۔ تو آج یا حیو یا قیوم پڑھتے ہوئے رب کریم سے وہ سب مانگیے جو آپ کو اب تک ناممکن لگتا رہا ہے۔ یہ ایسا اسم اعظم ہے جو صرف آپ کو ہی نہیں بلکہ آپ کی نسلوں کو بھی رزق اور برکت سے مالا مال کر دیتا ہے، اور اللہ پاک کی ایسی حفاظت عطا کرتا ہے کہ اگر دنیا بھر کی منفی طاقتیں بھی آپ کے خلاف ہو جائیں تو وہ خود ہی ناکام ہو جائیں گی۔ جو کوئی آپ کا برا چاہے گا، جو کوئی آپ کے راستے میں رکاوٹیں ڈالے گا، جو کوئی نظر بد، حسد، جادو یا کسی بھی طرح کی نحوست کا ارادہ کرے گا، اللہ کے حکم سے سب واپس اسی پر پلٹ جائے گا، کیونکہ جب بندہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اب یہاں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان 2 ناموں کو کس ترتیب سے اور کتنی تعداد میں پڑھنا ہے۔ آپ نے یا حیو یا قیوم اس طرح پڑھنا ہے، یا حیو یا قیوم 1 بار، یا حیو یا قیوم 2 بار، یا حیو یا قیوم 3 بار۔ اسی ترتیب سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ دولت، برکت اور سکون کا ایسا خاص وظیفہ ہے کہ اسے پڑھتے ہی دل کو اطمینان نصیب ہوتا ہے، گھر سے تنگ دستیاں دور ہونے لگتی ہیں اور بندہ اللہ کے اور زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں، جس سے اللہ راضی ہو جائے اس کی زندگی میں کسی چیز کی کمی باقی نہیں رہتی۔ جیسے ہی آپ پہلے نمبر پر 11 بار یا حیو یا قیوم کو پڑھ لیں تو اب فوراً دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ کوئی عام کلمات نہیں بلکہ قرآن پاک کی ایک ایسی صورت ہے جسے پڑھتے ساتھ ہی اللہ پاک تقدیروں کے رخ بدل دیتا ہے۔
बिगड़े हुए मामला संवरने लगते हैं, रास्तों की रुकावटें हट जाती हैं और बरसों से लगी हुई बंदिशें टूट जाती हैं। अगर किसी को यकीन न आए तो आज के दिन खुद आजमा कर देख ले, क्योंकि अब जो सूरत आप पढ़ने जा रहे हैं वो है सूरह कौसर। खास तौर पर वो माँ बाप जो इस बात से परेशान हैं कि बेटी का रिश्ता नहीं हो पा रहा। लोग आते हैं, देखते हैं और बात बनाए बगैर चले जाते हैं। कहीं ना कहीं रिश्ता आकर रुक जाता है। याद रखें, बाज़ औक़ात ताख़ीर अल्लाह की तरफ से होती है और बाज़ औक़ात हासिद लोग हसद और नज़र बद के ज़रिए रिश्तों में बंदिश डाल देते हैं, और जब तक वो बंदिश ख़त्म ना हो बड़े से बड़ा वसीला भी काम नहीं आता। ऐसे में आज के दिन सूरह कौसर को ख़ास नीयत के साथ पढ़ ले। अल्लाह के हुक्म से बेटी के रिश्तों में आने वाली हर रुकावट, हर बंदिश और हर मनफी असर टूट जाएगा। इसी तरह अगर कोई शख्स कारोबार के मामले में परेशान है, कारोबार बंद हो चुका है, मेहनत दिन रात करता है मगर काम बनते बनते रह जाते हैं, कामयाबी करीब आकर हाथ से निकल जाती है, तो आज सूरह कौसर को अपने कारोबार की नीयत के साथ ज़रूर पढ़े, क्योंकि ये सूरत मुक़द्दर के बंद ताले खोलने, नसीब के सितारे चमकाने और आने वाली नस्लों को आबाद करने के लिए काफ़ी है। ये वो मुबारक सूरत है जिसे पढ़ते ही अल्लाह की गैबी मदद शामिल हाल हो जाती है। कदम कदम पर रब की नुसरत मिलती है। इंसान जिस सिमत भी बढ़ता है अल्लाह उसके लिए आसानियाँ पैदा फरमा देता है, और ये मदद सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि पूरा साल साथ रहती है। ऐसा शख्स ना रुसवा होता है ना मायूस, बल्कि जो भी अपने रब से मांगता है अल्लाह उसे इससे बेहतर अता फरमा देता है। अब आप सूरह कौसर इस तरह पढ़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्ना शानिअका हुवल अबतर। आप इस सूरह कौसर को हाथों की उंगलियों पर भी पढ़ सकते हैं या तस्बीह के दानों पर भी पढ़ सकते हैं। आपने सिर्फ 29 बार पढ़नी है। जैसे ही आप सूरह कौसर 29 बार पढ़ ले तो दिल पर सुकून उतरना शुरू हो जाता है, जहनी दबाव ख़त्म होने लगता है, गम, परेशानियां, तंगदस्ती और मुश्किलात आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी से निकलने लगती हैं और बंदा एक नई पुरसुकून और बावकार ज़िंदगी की तरफ बढ़ जाता है। जब आप दूसरे नंबर पर सूरह कौसर 29 बार पढ़ ले तो अब फ़ौरन तीसरे और आखिरी नंबर पर आपने वो वजीफ़ा पढ़ना है जो रिज़्क, दौलत और खुशहाली के दरवाजे पूरी तरह खोल देता है। अब तीसरे नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है वो अल्लाह ताला के सिफाती नामों पर मुश्तमिल है, और ये ऐसे अजीम नाम है कि जिन घरानों में इनका विर्द होता है वहाँ फ़क्र ठहर नहीं सकता। तंगदस्ती खुद रास्ता बदल लेती है और रिज़्क कैसे आता है जैसे पानी का बंद टूट गया हो। आपने या रज़्ज़ाक़ू या गनिय्यू या मुग़निय्यू को पढ़ना है। ये वो अस्माए मुबारक हैं कि जिनके ज़िक्र से अल्लाह पाक न सिर्फ ज़रूरत पूरी फरमाता है बल्कि बंदे को बेनियाज़ी और फराखी अता करता है। जो शख्स दिल के यकीन के साथ इन नामों को पढ़ लेता है अल्लाह उसे मोहताजी से निकाल कर इज़्ज़त और वुसअत वाली ज़िंदगी अता फरमा देता है। अगर आप भी गुर्बत से तंग आ चुके हैं, फ़कीरी वाली ज़िंदगी से निकल कर खुशहाल और बावकार ज़िंदगी चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मेहनत रंग लाए, घर में सुकून हो, कारोबार चले, रिज़्क में बरकत आए और ज़िंदगी के मकासद आंखों के सामने पूरे होते हुए नजर आएँ, तो आज के दिन ये वजीफ़ा दिल लगा कर पढ़ लें। जो लोग अल्लाह की रहमतों, बरकतों और उसके करम के नज़ारे देखना चाहते हैं उनके लिए या रज़्ज़ाक़ू या गनिय्यू या मुग़निय्यू किसी ख़जाने से कम नहीं। अब इसे पढ़ने का तरीका गौर से सुन लें। या रज़्ज़ाक़ू या गनिय्यू या मुग़निय्यू एक बार हो गया, या रज़्ज़ाक़ू या गनिय्यू या मुग़निय्यू दो बार हो गया, या रज़्ज़ाक़ू या गनिय्यू या मुग़निय्यू तीन बार हो गया। इसी तरतीब से आप हाथों की उंगलियों पर भी पढ़ सकते हैं और तस्बीह के दानों पर भी पढ़ सकते हैं, और आपने पूरे 100 मरतबा पढ़ना है, यानी एक मुकम्मल तस्बीह आपने पढ़नी है। जैसे ही यह तस्बीह मुकम्मल होती है अल्लाह के फजल से हालात बदलने शुरू हो जाते हैं। अगर घरेलू परेशानियां, तंगदस्ती, कारोबार की बंदिश, कर्ज, जहनी दबाव या मुसलसल फिक्र ने आपके चेहरे की रौनक छीन ली है, अगर आप उम्र से पहले थके हुए और बूढ़े नजर आने लगे हैं, तो आज इस वजीफे को पढ़ने की देर है। रब्बे करीम का करम शामिल हाल होगा, दिल को सुकून मिलेगा, चेहरे पर ताजगी आएगी और जिंदगी एक नए रुख पर चल पड़ेगी। अब नाजरीन, पूरा अमल एक बार फिर दिल में बिठा ले ताकि तरतीब में कोई कमी न रह जाए। पहले नंबर पर आपने 11 बार या हय्यू या कय्यूम पढ़ना है। दूसरे नंबर पर आपने 29 मरतबा सूरह कौसर पढ़नी है और तीसरे नंबर पर आपने 100 मरतबा या रज़्ज़ाक़ू या गनिय्यू या मुग़निय्यू पढ़ना है, यानी एक मुकम्मल तस्बीह आपने पढ़नी है। जब आप ये तीनों अमाल इसी तरतीब और इसी यकीन के साथ मुकम्मल कर लें
تو آخر میں پھر 3 مرتبہ وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے آغاز میں پڑھا تھا، کیونکہ درود پر عمل شروع بھی کامل ہوتا ہے اور درود پر ختم بھی، اور یہی قبولیت کی سب سے بڑی ضمانت ہے۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو چکا ہے، اس کے بعد دونوں ہاتھ اٹھائیں، دل کو نرم کریں، آنکھوں سے آنسو بہنے دیں اور رو رو کر گڑ گڑا کر اپنے رب کے سامنے دعا مانگے۔ جو مانگنا ہے مانگے، جتنا مانگنا ہے مانگے، جس انداز میں مانگنا ہے مانگیں، کیونکہ آپ مانگ مانگ کر تھک بھی جائیں تو بھی میرے رب کے خزانے ختم نہیں ہوتے۔ جب میرا رب دینے پر آتا ہے تو نہ بندے کی شکل دیکھتا ہے، نہ اس کے اعمال کا وزن کرتا ہے، وہ تو چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ اس لیے مانگتے وقت اپنی اوقات نہ دیکھنا بلکہ اپنے رب کی شان دیکھنا، کیونکہ وہ بہتر نہیں بلکہ بہترین سے نوازنے والا رب ہے انشاءاللہ۔ آخر میں دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا ہے وہ مقدر فرمائے اور جو مانگنا دل میں رہ گیا ہو وہ بن مانگے عطا فرما دے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور آسانی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔